جو قومیں آگے بڑھی ہیں جب تک ہم تعلیم کے اوپر زور نہیں دیتے کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک آگے بڑھ جائے گا، یہ فیری ٹیلز میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی۔ امہ کے بہت برے حالات تھے جنگ بدر میں، غریب لوگ تھے سب، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب قیدی کو واپس کر کے مکہ کے قیدی کو پیسے مل سکتے تھے، انہوں نے تب کہا کہ جو قیدی پڑھا لکھا دے گا 10 مسلمانوں کو وہ واپس آزاد ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم 5 سال کا سوچتے ہیں جیسے جی 5 سال سے میں کوئی ایسا پروجیکٹ لا دوں، پھر اس کی اتنی اربوں روپیہ اس کے اوپر پبلسٹی پہ خرچ کر کے تاکہ اگلا الیکشن جیت جاؤ۔ لیکن تعلیم کے اندر اگلا الیکشن کا نہیں آپ سوچتے۔ جو گورنمنٹ اگلی جنریشن کی سوچتی ہے وہ تعلیم کے اوپر پھر زور ڈالتی ہے۔ اب ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے۔ اس آبادی کو جتنا ہم ویلیو ایڈ کر سکیں، ویلیو ایڈ کا مطلب کہ جن کی بہترین تعلیم ہنر سکھا سکیں۔ آج انوگریٹ کی ہیں 2 چیزیں، ایک آپ کی جو یونیورسٹی چکوال یونیورسٹی، اور دوسرا جو آپ نے سینٹر آف ایکسلنس، یعنی ایک اسکول ایسا بنایا کہ جو بہترین ٹیلنٹ چکوال کے بچوں کا، لیکن غریب بچوں کا، وہ بچے جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اعلیٰ تعلیم دینے کا بچوں کا، ان کے لیے جو اسکول بنایا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح توجہ دے دی ان اسکولوں تو آپ کا بہترین ٹیلنٹ اسکول سے نکلے گا، جدھر آپ میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ نوبل یونیورسٹی میں 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ پہ، یعنی ان کا تقریباً سارا پیسہ ہم اکٹھا کر کے اسکالرشپ پہ دیتے ہیں، اور وہ غریب ترین گھرانے کے بچے ہیں، اور ان میں سے 75% بچے اردو میڈیم اسکول کے ہیں، اور جو انیشل ڈگریز تھیں وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ہیں، یعنی انگلینڈ کی یونیورسٹی کی۔ جس طرح کے وہ بچے پڑھتے ہیں اور جو ان کے اندر ڈرائیو ہے، وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لے رہے ہیں، اور بریڈفورڈ یونیورسٹی سے جو پرسنٹیج ہے فرسٹ ڈویژنز کی وہ نوبل یونیورسٹی کی زیادہ ہے۔ اور اس لیے یہ جو آپ نے ایک پہلے اسکول، میں سمجھتا ہوں کہ اسکول میں سے آپ کا بہترین ٹیلنٹ نکلے گا۔